ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کی منزل میں سورہ مومنون کے حوالے سے میں نے ایک بات آپ سے عرض کی تھی۔ سورہ مومنون کی جو ابتدائی آیات ہیں 18ویں پارے میں، ان میں اللہ جل شانہ نے کامیاب ہونے والے مومنین کی صفات بیان کی۔ جو کامیاب ہونے والے مومنین کون ہیں، وہ 1 2 3 4 6 7 صفات میں نے آپ سے عرض کی تھی، ان کو پڑھیں، اور ظاہری بات ہے پڑھنا عمل کرنے کی نیت سے۔ اللہ آپ سب کو عمل کی بھی توفیق دے، اللہم آمین۔ سورہ نور ہی کے حوالے سے پھر اس کے بعد میں نے آپ سے چند مسائل ذکر کیے تھے۔ اس میں حد قذف کے بارے میں ہے، اسی طرح حد زنا کے بارے میں اس میں تفصیل کی سورہ نور میں۔ اسی طرح سورہ نور کے اندر اور مختلف احکامات ہیں، اس میں پردے کے حوالے سے بھی ہیں کہ کن سے پردہ کرنا ضروری ہے، کن سے نہیں ہے، کن کے ہاں بغیر اجازت کے انسان جا سکتا ہے، نہیں جا سکتا، وہ ساری تفصیل ہے، آپ خود اس میں تفصیل پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے وہاں بیان فرمائی۔ اس کے بعد سورہ فرقان کا آغاز ہوا تھا۔ قرآن مجید کا ایک نام فرقان بھی ہے، اور بہت سے نام ہیں، قرآن پاک میں ہی بہت سے نام مذکور ہیں۔ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ تقریباً 55 نام ایسے ہیں جو قرآن میں خود موجود ہیں۔ قرآن مجید قرآن ہے، فرقان ہے، ذکر ہے، نور ہے، کتاب ہے، یہ سارے نام، انہی میں فرقان کے نام پر صورت بھی ہے، سورہ فرقان۔ اس سورہ فرقان کا آخری رکوع 19ویں پارے میں، سورہ فرقان کے بالکل آخر کے اندر، وہ ہم نے کل غالباً گزرا ہے وہ رکوع۔ اس میں اللہ نے عباد الرحمن کی صفات بیان فرمائی ہیں کہ رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں۔ سمجھانے کے لیے میں بات آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھیے، اگر کبھی زندگی میں انسان ہے، کچھ حالات مختلف پیش آ سکتے ہیں، اگر کبھی حالات کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ جی کوئی کام میں رکاوٹ ہے خدا نخواستہ، یا کوئی بیماری کے حوالے سے ہے، اور پریشانی کے حوالے سے ہے، کوئی بھی ذہنی طور پہ پریشانی ہے، کچھ بھی ہے، تو ایک مرتبہ آپ سورہ فرقان کی ان آیات کو پڑھ کے دیکھیں۔ پڑھ کے دیکھنے کا مطلب ہے کہ ان آیات میں اللہ نے رحمان کے بندوں کی صفات بیان کی ہیں کہ رحمان کے بندے یا اللہ کے بندے، دوسرے لفظوں میں ہم اور آپ، ہم سب، ہمارے اندر کیا صفات ہونی چاہیے، بس انہیں پڑھ لیں، لازماً کہیں نہ کہیں آپ کے اندر یا میرے اندر، اللہ معاف فرمائے، ان صفات میں کہیں جھول آیا ہے، اس کو آپ ختم کر لیں، آپ کے معاملات بالکل سیدھے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جیسے طبیب ہے، طبیب آپ کو بتاتا ہے کہ بیٹا یہ چیزیں ہیں، ان کے حوالے سے خیال کر لو، یا کوئی چیز بنانے والا خالق ہمیں بتا رہا ہے کہ بھی رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں نا، ان میں کیا چیزیں ہونی چاہیے، وہ تقریباً 10-12 صفات یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ سورہ فرقان کا آخری رکوع ہے، بالکل سورہ شعراء سے پہلے 19واں پارہ۔ وہ صفات کیا ہیں، بس وہ آج میں عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وعباد الرحمن، رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں، الذین یمشون علی الارض ہونا۔ پہلی صفت رحمان کے بندوں کی یہ ہوتی ہے کہ وہ زمین پر چلتے ہیں بڑی نرمی کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ، کوئی تکبر، کوئی اطراحٹ، کوئی دوسرے کے اوپر یعنی اپنے بڑائی کا اظہار، کچھ نہیں، بڑی عاجزی کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں، نرمی کے ساتھ۔ کون؟ جو رحمان کے بندے ہوں۔ ہمیں بھی اللہ بننے کی، جیسے ہم کہتے ہیں، توفیق دے، آمین۔ تو پہلی صفت ہمیں یہ اختیار کرنی ہے جو قرآن بتا رہا ہے کہ یمشون علی الارض ہونا، ایک۔ اب زمین پہ چل کے ظاہری بات ہے انسان جاتا ہے، راستے میں لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ اگر کوئی جاہل آدمی، قرآن نے تو جاہل کہا ہے، یعنی ایسا شخص جس سے الجھنے کی خواہ میں کوئی ضرورت ہی نہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب وہ مخاطب ہوتے ہیں کسی جاہل سے، ناواقف سے، تو الجھتے نہیں ہیں،
بس سلامتی کی بات کہہ کر اپنے کام سے آگے چلے جاتے، خام خواہ میں الجھنے کی ضرورت ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، دو صفت ہو گئی۔ تیسری رحمان کے بندوں کی صفت کیا ہوتی ہے؟ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، چلتے نرمی سے ہیں، راستے میں کسی ایسے سے ملاقات ہو بس سلامتی کا جملہ کہہ کے آگے چلے جاتے ہیں۔ اب رات کا وقت جب آتا ہے، رات کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ والذین یبیتون لربہم، وہ رات گزارتے ہیں اپنے رب کے حضور سجداً وقیام، حالت سجدہ میں، حالت قیام، یعنی رات کو بھی اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، کبھی نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی دعا کر رہے ہیں، کبھی کچھ، ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اور پھر اپنی دعا پر یا اپنی عبادت پر کوئی اطراحٹ نہیں ہوتی، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یوں کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، جہنم کا عذاب سے ہمیں دور کر دے۔ آگے اس عذاب کی کچھ صفات ہیں، ان عذابہا کان غراما انہا ساعت مستقرا ومقاما، یہ ساری صفات ہیں، 3-4 صفات ہو گئیں۔ اب صبح کو اٹھ بھی گئے، راستے میں بھی چلے، لوگوں سے بیہیویئر بھی آ گیا، رات کیسے گزارتے ہیں؟ اب ظاہری بات ہے بندے کا ذریعہ معاش ہے، کام کاج میں کیا کرتے ہیں؟ آگے کیا فرمایا اللہ نے؟ والذین اذا انفقوا، جب خرچ کرنے کی نوبت آتی ہے کہیں، لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ بے جا خرچ کرتے ہیں اسراف، اور نہ ہی ہاتھ تنگ کر لیتے ہیں، یعنی فضول خرچی بھی نہیں کرتے، بخل بھی نہیں کرتے۔ ہر شخص کو اللہ نے اتنا شعور دیا ہے کہ کہاں خرچ کرنا فضول خرچی ہے اور کہاں خرچ کرنا یعنی بیجا ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ جو ہم ایک لفظ بولتے ہیں نا فضول خرچی، اسراف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اسراف کا معنی ابھی میں ایک لفظ بار بار بول رہا ہوں، بے جا، بے جا، بے موقع۔ اگر کہیں موقع نہیں ہے خرچ کرنے کا، وہاں آپ تھوڑا سا بھی خرچ کریں گے نا، وہ اسراف ہے۔ اور اگر ضرورت کا موقع ہے، کسی کی مدد کا موقع ہے، یا مثلا مجاہدین کی مدد جیسے وہ آیا تھا غزوہ تبوک میں، سارا سامان لے آئے تھے، اگر ضرورت ہے پھر آپ سارا بھی خرچ کر دیں گے نا، وہ اسراف نہیں ہوگا۔ تو اسراف کا مطلب ہے بے جا، بے موقع، فضول جسے آپ کہتے ہیں خرچ کرنا، وہ نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ ہی بہت زیادہ تنگی کرتے ہیں۔ کون؟ رحمان کے بندے۔ یہ ہو گیا۔ آگے یہ تو سارے کام کرنے والے ہیں کہ یوں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، رات کو یہ کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، خرچ ایسے کرتے ہیں۔ آگے بچنے والے کام ان سے کون سے ہیں؟ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے، کسی سے توقعات وابستہ نہیں کرتے۔ نمبر 2، یعنی رکنے والی چیزوں میں نمبر 2، والذین لا الہ آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، کسی کے ساتھ یعنی زیادتی نہیں کرتے، فزیکلی جسے آپ کہہ لیں، جسمانی طور پر۔ اور یہاں ایک ویسے ہی میں عرض کر دیتا ہوں بات، آپ کے علم میں ہوگا، یہ جو ہم بولتے ہیں یہاں بھی جیسے قرآن کی آیت ہے، ناحق قتل نہیں کرتے، ناحق۔ یہاں ایک سوال بعض اوقات پوچھتے ہیں طلبہ، کہتے ہیں کہ سر جی ناحق قتل نہیں کرتے، کیا کوئی قتل کرنا حق بھی ہوتا ہے؟ تو قتل تو ناحق ہی ہے، یاد رکھیں قتل کرنا حق بھی ہے۔ یہ مسلمان کی بات ہو رہی ہے، مسلمان، غیر مسلم تو وہ تو لڑائی جنگ اور ہے، جہاد وہ تو کہانی الگ ہے۔ مسلمان کو حدیث میں آتا ہے 3 صورتیں ہیں جن صورتوں میں قتل کرنے کا حکم ہے، اور مجھے آپ کو نہیں، پروسیس ہے عدالت کے تھرو۔ ایک تو سب جانتے ہیں، اگر کوئی قاتل ہو، ایک شخص دوسرے کو قتل کر دے تو قصاص میں اس کو قتل کرنے کا حکم ہے، ان النفس بالنفس، قرآن کہہ رہا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے، اللہ معاف فرمائے، اگر کوئی شادی شدہ آدمی خدا نخواستہ بے حیائی کا ارتکاب کرتا ہے، زنا کا ارتکاب کرتا ہے، تو اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا، بلکہ رجم کا حکم ہے حدیث کے اندر موجود، واضح حدیث۔ 2، تیسرے نمبر پر ہے کہ اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے، یعنی اسلام لانے کے بعد اسلام سے پھر جائے، اس میں تفصیل ہے، اس پر پہلے یعنی اگر کوئی غلط فہمی ہے خدا نخواستہ وہ دور کی جائے گی، اس کو موقع دیا جائے گا سوچنے سمجھنے کا۔ اور یہاں نا آج کل لوگ بڑا شور مچاتے ہیں کہ جی یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے، زیادتی ہے، ظلم ہے۔ یہ ظلم تو انہیں یاد آتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں۔
دیکھیے انسان کے جسم میں اگر کہیں خدا نخواستہ کوئی سیپٹک ہو جائے، کوئی زخم بن گیا، اپنا جسم ہے، آپ کا اپنا ہاتھ ہے، آپ اس زخم کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے، بالکل کرنی چاہیے، 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ۔ اگر طبیب کہے کہ جناب آپ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، اب اگر اس انگلی کو، اس ہاتھ کو باقی رکھا نا تو یہ پورا جسم آپ کا متاثر ہوگا۔ اپنا ہاتھ ہے، اپنا جسم ہے، اب آپ طبیب کے کہنے پر اس کو اللہ نہ کرے کٹوانے کی نوبت آ جائے۔ اب وہ جو ہاتھ کاٹا جا رہا ہے وہ کوئی ظلم ہے اس پر؟ ہاں، اچھے بھلے آدمی کا ہاتھ کاٹیں گے تو ظلم ہے۔ وہ طبیب آپ کا محسن ہے، آپ اس طبیب کے احسان مند ہیں۔ کیوں؟ اس نے باقی پورے جسم کو بچایا، اس ناسور کو آگے پھیلنے سے بچایا۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص اسلام لانے کے بعد اس سے پھر جاتا ہے، اس کا پہلے علاج کریں، محبت سے، طریقے سے۔ غلط ہے، بلکہ بعض کہتے ہیں قید میں ڈالنے، جو سنتے ہیں اہل علم سے آپ پوچھیں، لیکن خدا نخواستہ نہیں باز آتا، اب یہ ایسا ناسور ہے کہ یہ پورے اسلامی معاشرے کو متاثر کر سکتا ہے۔ اب اس ناسور کو ختم کریں۔ یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے، یہ شریعت کا فیصلہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا ہے۔ تو یہ 3 صورتیں ہیں جس کو حق کہتے ہیں، ان کے علاوہ جو بھی صورت ہوگی مسلمان کو مارنے کی وہ ناحق ہوگی۔ تو قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے اس آیت میں والذین ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، سوائے حق، تو ایسا بھی نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد الفاظ ہیں ولا یزنون، نہ وہ زنا کرتے ہیں، اور قرآن میں دوسری جگہ ہے ولا تقربوا الزنا، بے حیائی کے قریب لے جانے والی بھی جو چیزیں ہیں ان سے بھی حتی الامکان اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ یہ ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد ذرا قرآن میں یہ واحد موقع ہے، میرے خیال میں قرآن میں اور کسی جگہ ایسے الفاظ نہیں ہیں اتنے محبت بھرے۔ قرآن جگہ جگہ محبت بھرے انداز میں پکارتا ہے، لیکن اس نوعیت کے الفاظ کہیں بھی نہیں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا، اسی آیت کو پڑھ رہا ہوں کہ ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، جو کرے گا یضاعف له العذاب، دگنا تگنا عذاب ہوگا، سوائے اس شخص کے۔ یعنی اگر آج میں یہ پڑھ رہا ہوں، آپ اگر آج پڑھ رہے ہیں، خدا نہ خواستہ ہم اگر کسی کام میں اس میں مبتلا ہیں اور ہم سمجھتے ہیں یہ بڑا سنگین کام ہے، اللہ نے دل میں ڈال دیا، تو آگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلی آپشن ہے، سوائے اس کے جو توبہ کر لے، الا من تاب وآمن، ایمان کی گویا تجدید ہو گئی، وعمل عملا صالحا، اور آگے نیک عمل اختیار کر لے، ہوگا کیا؟ یہ قرآن میں اللہ خود بتا رہا ہے اس شخص کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأُولَئِكَ، یہی تو وہ لوگ ہیں یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ کئی ایسے لفظ نہیں ہیں قرآن میں، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے گا، نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گے گناہ۔ پنڈ پورا اللہ معاف فرمائے گناہوں کا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ قیامت میں ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنا قرب عطا کریں گے۔ اللہ سب کو ویسے محفوظ رکھیں، حساب و کتاب کے موقع پر لکھا ہے حدیث میں کہ اس کے اوپر نا جیسے ایک نور کی چادر غبار سا آ جاتا ہے، چھپ جائے گا، لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے گا۔ اللہ اپنے قریب کر کے اس سے بڑے محبت بھرے انداز میں اللہ اپنی شان کے مطابق پوچھیں گے کہ بندے تو نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا۔ اب وہ بندہ ظاہری بات ہے جواب کیا دے گا، وہ سب چیز سامنے آ جائے گی۔ اب وہ اعتراف کرے گا کہ اللہ واقعی میں نے یہ کیا، میں ایسا تھا، میں ایسا تھا۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ کی رحمت آئے گی جوش میں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھ بندے، میں نے دنیا میں بھی تیرے عیبوں پہ پردہ ڈالے رکھا تھا، ستار العیوب بہت بڑی صفت ہے، میں آج بھی تجھے لوگوں کے سامنے رسوا نہیں کرتا، جہاں میں نے تیرے گناہ معاف کیے۔ اور ایک حدیث میں روایت کا مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تیرے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیا۔ وہاں آتا ہے کہ وہ شخص پھر سوچ سوچ کے بتائے گا اے اللہ وہ گناہ بھی رہتا ہے، ابھی تو ڈر رہا تھا، اب وہ کہے گا اب جب گناہ نیکیوں میں بدل رہے، پھر وہ خود گنوائے گا اے اللہ وہ گناہ بھی ہے، اس کی نیکی، وہ گناہ وہ ہے۔ تو یہ قرآن بھی یہاں کہہ رہا ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، لیکن ظاہری بات ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گناہ پر جری ہو جائیں کہ چلو جی یہ تو اچھا ہمیں مل گیا طریقہ، یہ ایسے نہیں ہے۔ شرط کیا ہے؟ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، جو سچے دل سے توبہ کر لے۔ یہ اللہ تعالیٰ بار بار جو ہمیں موقع دیتا ہے
رمضان کے مہینے کا خاص طور پر. ویسے کہ کسی کی بات سننے کا، قرآن پڑھنے کا، وہ اسی لیے ہے کہ ہم اللہ کے حضور توبہ کریں، اللہ سے گڑ گڑائیں. تو یہ مہینہ بھی اسی لیے ہے. تو جو توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا. آگے مزید صفات ہیں، ان بس میں وہی مکمل کر دیتا ہوں. اور اللہ کے بندے عباد الرحمن وہ ہوتے ہیں لا یشهدون الزور، جھوٹی گواہی بھی نہیں دیتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کسی لغو مجلس سے، کسی ایسی جگہ سے گزرتے ہیں تو بڑے عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ گزرتے ہیں، نہ اس میں انوالو ہوتے ہیں اور نہ وہاں کوئی اس قسم کی حرکت کرتے ہیں، خاموشی سے گزر جاتے ہیں. اور ایک دعا آخری اللہ تعالیٰ نے اس میں اور سکھائی، وَالَّذِينَ يَقُولُونَ، اور رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو یوں دعا کرتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ہمارے رب ہمیں عطا فرما اپنی بیویوں سے، اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور یا اللہ تعالی ہمیں تو متقین کا پیشوا بنا. اور یہاں اس کی وضاحت کی ہے مفسرین نے، متقین کا پیشوا، وجعلنا للمتقین اماما، متقین کا امام پیشوا بناتے ہیں. اس کا ایک مفہوم یہی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کو دیکھ کر جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ بھی گویا رشک کریں کہ واقعی کتنا نیک آدمی اللہ کی توفیق سے، یعنی ریاکاری کے لیے نہیں، نعوذ باللہ، اللہ کی رضا کے خاطر. اس کے اور مفہوم بھی ہیں. بہرحال یہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے، اگر کبھی ایسی صورت ہو تو آپ یہ 8-10 چیزیں اٹھا کر پڑھ لیں. سورہ فرقان آخری رکوع، اس میں کہیں نہ کہیں کمی ہوگی، یا خرچ کے معاملے میں، یا کسی اور معاملے میں، یا لوگوں سے رویے کے معاملے میں، یا اللہ سے مانگنے کے معاملے میں، یا راتوں کو اٹھ کر رونے کے بارے میں، یا توبہ کے حوالے سے. اس چیز کو آپ دور کر لیجئے، آپ کے انشاءاللہ معاملات اللہ تعالیٰ بالکل سیدھے اور درست فرما دے گا انشاءاللہ. اچھا، دوسرا، آج بھی سجدے والی آیت آئی ہے، کئی سجدے گزر چکے ہیں، ویسے ہی میرے ذہن میں آیا تھا. میں سجدے کے حوالے سے ایک دو صاحب کل پرسوں بھی کوئی پوچھ رہا تھا، مسئلہ ہمیں علم ہوتا ہے، ویسے ہی یاد دہانی کے لیے میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ یہ جو سجدہ تلاوت ہے، ایک میں جملہ صرف بول رہا ہوں، آپ اس جملے کو اگر ذہن میں رکھ لیں تو اس سے آپ کو بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے. ایک تو وہ جملہ یہ ہے کہ اگر سجدے کی آیت بدل جائے، سجدے کی آیت بدل جائے، یا آپ کی نشست جہاں آپ تلاوت کر رہے ہیں وہ نشست بدل جائے، سجدے کی آیت بدل جائے یا نشست بدل جائے تو سجدے کی تعداد بھی بدل جائے گی. کیا مطلب؟ اب میں مثال سے سمجھاتا ہوں. آپ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی سجدے والی، پوری صورت پڑھ رہے ہیں. عام طور پر حفاظ کو ایسا اتفاق ہوتا ہے، ایک دفعہ پڑھ لی، وہ بار بار اس کو ریپیٹ کر کے یاد کر رہا ہے. اس نے ایک دفعہ وہ صورت پڑھی سجدے والی آیت، پھر دوبارہ پڑھی، پھر تیسری دفعہ پڑھی، پھر چوتھی دفعہ پڑھی، فرض کریں 4-5 دفعہ اس نے ایک آیت پڑھی. اب نہ آیت بدلی نہ آپ کی جگہ بدلی. اب دیکھیں نا، وہ جو اصول تھا، نہ آپ نے آیت بدلی، وہی آیت ریپیٹ کر رہے ہیں، کوئی دوسری آیت تو نہیں پڑھی سجدے، ایک ہی آیت کو ریپیٹ کیا ہے اور ایک ہی جگہ پر کیا ہے، تو آخر میں آپ نے ایک ہی سجدہ کر، اس لیے کہ آیت بھی نہیں بدلی، جگہ بھی نہیں بدلی. یا اگر جگہ تو نہیں بدلی، آیت بدل گئی، آپ نے پہلے پڑھتے پڑھتے ایک قرآن کی آیت پڑھ لی، پھر اس کے بعد اگلا سپارہ پڑھنے لگے، اس میں پھر سجدہ آ گیا، پھر کوئی اور جگہ سے پڑھی، وہاں بھی سجدہ آ گیا. اب جگہ تو ایک ہی ہے لیکن آیتیں بدل رہی ہیں، آیت بدل گئی، تو جتنی آیتیں پڑھی ہیں آخر میں اتنے سجدے کر لیں. دوسری صورت یہ ہے کہ آیت تو نہیں بدلی، جگہ بدل گئی. صبح میں آپ نے فرض کیجئے ایک آیت پڑھی ہے اللہ کی توفیق سے، اس کے بعد سجدہ بہتر تو یہ ہے کہ فوری طور پہ کر لیں. آپ نہیں کر سکے، آپ آفس چلے گئے، آفس جا کے خیال آئے کہ یار چلو میں دوبارہ پڑھ لیتا ہوں، وہ میں یاد کرنا چاہ رہا تھا، آپ نے دوبارہ پڑھ لیا. پھر چلو میں شام کو نماز کے وقت اکٹھے کر لوں گا سجدہ، شام میں پھر پڑھ لی. تو اب وہ آیت تو ایک ہی ہے لیکن جگہ 3 ہیں، پہلے وہاں جا کے پڑھی، پھر ادھر پڑھی، پھر ادھر پڑھی. تو اب آپ کی نشست بدل گئی. جب نشست بدل گئی تو جتنی جگہوں پر وہ آیت پڑھی ہے آپ اتنے سجدے کریں. جگہ بدل جائے یا نشست بدل جائے تو سجدے کی تعداد بدل جائے گی، یہ ایک اصول ہے. اور ایک بات اور ہے، یہ پرسوں بھی ایک صاحب کو میں بتلا رہا تھا، یہاں اس وشر ہوں گے بیٹھے ہوئے، کہ جو سجدہ نماز میں واجب ہوتا ہے نا،
اس کی ادائیگی اسی نماز میں ہو سکتی ہے، نماز کے باہر نہیں ہو سکتی۔ ابھی جو ہم نماز میں خاص طور پر تراویح کی نماز میں ہم سجدے کی آیت سنتے ہیں، امام صاحب پڑھتے ہیں، آپ سنتے ہیں، تو سننے سے ایک سجدہ ہو گیا سننے والوں کو، پڑھنے سے پڑھنے والوں کو ایک ہو گیا۔ اب وہ نماز کے اندر ہی ہوگا، اور عام طور پر طریقہ یہی ہے جو ہم کرتے ہیں، اعلان بھی کر دیتے ہیں کہ بھئی سجدہ آئے گا، آیت پڑھ کر ہم اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے گئے، کھڑے ہو گئے۔ اگر ایک صاحب کل پرسوں مجھ سے یہی پوچھ رہے تھے نمازی میں، کہنے لگے جی کہ اگر ہم خود تلاوت کر رہے ہیں نماز میں، یہ تو امام کے پیچھے ہے نا، گھر میں اکیلے پڑھ رہے ہیں یا سنت و نفلوں میں ہمیں کوئی صورت یاد ہے، اقرا ہی پڑھ رہے ہیں، آخری آیت ہم نے پڑھ لی سجدے والی، تو اب ہم کیا کریں؟ پھر ہم بھی سجدہ کریں؟ تو بالکل سجدہ کریں گے آپ بھی، یا تو اسی طریقے سے کریں جیسے یہاں کرتے ہیں۔ ایک آپشن اور بھی ہے، وہ ایک نئی تھی ان کے لیے بھی، اس لیے میں آپ سے وہ شیئر کر رہا ہوں۔ یہ کتابوں میں لکھی ہے، اہل علم سے آپ پوچھیں، بالکل کنفرم بات آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ وہ آپشن یہ ہے، اور وہ تراویح میں بھی ہے، آپشن موجود ہے تراویح میں۔ بعض جگہ مجھے اتفاق ہوا، بہت پہلے کی بات ہے، ان امام صاحب نے اسی کو فالو کیا، وہ بھی آپشن ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہوئے جب سجدے کی آیت مکمل کی، سجدے کی آیت مکمل کر کے فوراً آپ رکوع میں چلے جائیں، نماز کا رکوع، بالکل نماز کے اندر جیسے رکوع کرتے ہیں، سجدے کی آیت پڑھی، اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے گئے، دل میں نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میں وہ سجدہ بھی کرتا ہوں، وہ رکوع میں ہی آپ کا سجدہ ادا ہو جائے، وہ سجدہ تلاوت کی بات کریں۔ یہ بھی آپشن موجود ہے، یا آپ اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں اس وقت بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر صورت بہرحال وہی ہے کہ آپ الگ سے ایک سجدہ کریں، سجدہ کر کے کھڑے ہوں اور پھر دوبارہ سے پڑھ لیں۔ تو آپ پر سجدہ ہوتا ہے سننے کی وجہ سے، اور جو پڑھ رہا ہے اس پر ہوتا ہے پڑھنے کی وجہ سے۔ تو آپ نے ایک ہی آیت سنی، آپ سجدہ کر لیا، امام نے ایک آیت پڑھی، اس نے سجدہ کر لیا، آپ نے سننے کا کر لیا، اس نے پڑھنے کا کر لیا۔ سجدے کے اندر اگر آپ علیحدہ کریں، آخری بات، قرآن پڑھ رہے ہیں آپ، نماز نہیں، قرآن پڑھتے ہوئے آپ نے آیت پڑھی، قرآن رکھ دیا، اب آپ سجدہ کرنا چاہتے ہیں، تو سجدے کے اندر ساری شرطیں وہی ہیں سجدے تلاوت میں جو نماز کے اندر ہیں، سوائے ایک کی۔ نماز کے اندر کیا شرائط ہیں؟ ہم آپ کو یاد بچپن سے یاد کراتے ہیں، آپ کی جگہ پاک ہو، لباس پاک ہو، اور آپ کا جسم بھی پاک ہو، قبلے کی طرف رخ بھی ہو، ساری چیزیں، اس میں وہ ساری شرائط ہیں، صرف وقت کا ہونا اس میں شرط نہیں۔ نماز کے لیے تو وقت بھی ہو تبھی نماز ہوگی، وقت سے پہلے تو نہیں ہوگی، لیکن سجدے کے لیے آپ بہتر تو فوری طور پہ کر لیں، بعد میں بھی کر سکتے ہیں، اکٹھے بھی کر سکتے ہیں سجدے، یہ بھی آپشن۔ اگر آپ نے پورا قرآن پاک پڑھ لیا، یہ پتہ ہے کہ 14 مقام میں نے پڑھے ہیں، اب یہ نہیں پتہ وہ کون سے پارے میں کہاں ہے، آپ 14 اکٹھے بھی کر سکتے ہیں، بہتر تو نہیں ہے، میں ویسے آپشن بتا رہا ہوں کہ آپ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ان میں سے پہلا سجدہ اللہ اوپر کہہ کے بس۔ اور سجدہ تلاوت جب کرتے ہیں، سجدہ تلاوت ایک ہوتا ہے، یہ جناب سے بچہ پوچھا تو سجدہ تلاوت ایک کیا جاتا ہے، دو نہیں ہوں گے جیسے نماز کے دو سجدے ہوتے ہیں۔ اللہ اوپر کہہ کے آپ سجدے میں جائیں، جو تسبیحات پڑھتے ہیں 3 5 7 دفعہ پڑھیں، اللہ اوپر کہہ کے بیٹھ جائیں، سجدہ پورا ہے۔ نہ اس میں سلام پھیرنا ہے آپ نے ایسے کر کے، اور نہ آپ نے 2 دفعہ کرنا ہے، نہ جاتے وقت ہاتھ اٹھانے ہیں، بیٹھے بیٹھے بھی کر سکتے ہیں، اور اگر کھڑے ہو کر لیں وہ زیادہ بہتر ہے۔ جیسے قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ نے قرآن پر ایک طرف رکھا اور وہیں بیٹھے بیٹھے قبلے کی طرف رخ تو ضروری ہے، اگر آپ ایسی جگہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں جہاں قبلہ رخ نہیں، قبلہ رخ کریں، اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کریں، ہو جائے، اور یہ سجدہ واجب ہے۔ میں آخری بات پھر عرض کر دوں، اگر نماز میں آپ نے سجدے کی آیت کی تلاوت کی اور سجدہ نہیں کیا کہ جی بعد میں کر لوں گا، اب یہ بعد میں سجدہ ادا نہیں ہو سکتا، اب صرف توبہ کریں کہ آپ سے ایک سجدے کا وجوب ہوا تھا، نہ آپ نے رکوع میں نیت کی، نہ آپ نے الگ سے کیا، تو بعد میں سجدہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمل کی توفیق دے۔ ٹائم ہو گیا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، لغزشات سے درگزر فرما۔ یا اللہ یہ جو قدر والی راتیں اور دن ہیں، ہمیں ان کے قدر دانی کی بھی توفیق عطا فرما۔ ہر عمل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتباع ہم سب کو نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔